مجھے سمندر میں سفر کا بہت شوق تھا. میرے پاس اپنی ذاتی بوٹ بھی تھی. میں اکثر تنہا سمندری سفر پر نکل جاتا تھا. صبح نکلتا اور رات ہونے سے قبل لوٹ آتا تھا. اس دن بھی میں نے حسب توفیق سفر کا ارادہ کیا. سمندری سفر کے لیے موسم بہت سہانا تھا. میں صبح کی روشنی پھیلتے ہی سفر پر روانہ ہو گیا تھا اور سمندر کے عین وسط میں پہنچ چکا تھا. اچانک میری بوٹ میں عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہو گئیں. بوٹ میں کچھ خرابی ہو رہی تھی. مجھے اندازہ ہوا کہ اس حالت میں بوٹ میں واپس اپنے ساحل تک نہیں پہنچ سکوں گا. میں نے اپنی نگاہیں ادھر ادھر دوڑانا شروع کی تو مجھے قریبی ایک جزیرہ نظر آیا. میں نے تیز رفتاری سے اپنی بوٹ کو جزیرے کے راستے پر ڈال دیا، مگر جزیرے تک پہنچنے سے قبل ہی میری بوٹ کا ایک حصہ ٹوٹ چکا تھا. بمشکل میں اپنی بوٹ کو گھسیٹ کر جزیرے تک لایا تاکہ یہاں پہ بیٹھ کر بوٹ کی مرمت کر کے اسے واپسی کے قابل بنا سکوں. وہاں اترا تو شدید بھوک سے برا حال تھا. تھوڑا سا آگے گیا تو ناریل کے درخت نظر آئے. وہ ناریل توڑ کر میں نے وقتی سہارا کیا تاکہ واپسی کا سفر طے کر سکوں. واپس بوٹ کے پاس آیا مگر بوٹ میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لکڑیاں اور دوسری چیزیں درکار تھیں. میں نے سوچا جزیرے کا چکر لگاؤں، شاید بوٹ کی مرمت کا کچھ سامان مل سکے. ویسے بھی رات ہونے والی تھی اور یہ رات مجھے اس جزیرے پر گزارنی ہی تھی، کیونکہ اس وقت دوسرے ملاحوں اور سمندری جہازوں کی آمد کا امکان ہی بہت کم تھا کہ اگر وہ آ جائیں تو ان سے مدد لے سکوں. لہٰذا اس جزیرے پہ یہ رات مجھے گزارنی تھی. جزیرے کو گھومنے کی غرض سے میں آگے سے آگے چلتا چلا گیا. یہ ایک جنگل نما جزیرہ تھا. ہر طرف درخت ہی درخت تھے، اونچے اونچے درخت اور جھاڑیاں. میں ان کے بیچ چلتا جا رہا تھا کہ اچانک حیرت سے میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں. سامنے ایک حویلی نما مکان تھا. میں ششدر رہ گیا. یہ اس ویرانے میں کون رہتا ہوگا؟ میں مزاجن خاصا بہادر انسان واقع ہوا تھا، لہٰذا بہت ہمت کے ساتھ آگے بڑھا اور حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا. کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا. سامنے ایک لمبا تڑنگا کالا حبشی کھڑا تھا. کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس سے کس زبان میں گفتگو کروں. میں نے اشارے سے کہنا چاہا کہ میری بوٹ خراب ہو گئی ہے، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس حبشی نے میری زبان میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ اندر تشریف لے آئیں. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس حویلی میں رات گزار لوں. میں اندر گیا تو وہ ایک شاندار حویلی تھی. میں نے اس حبشی سے پوچھا کہ کیا تم اس حویلی میں تنہا رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ یہاں ایک غلام ہے اور یہ حویلی اس کے مالک کی ہے. میں نے کہا کہ میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. حبشی بولا، میرے مالک پہلے ہی دن مہمانوں سے کبھی ملاقات نہیں کرتے. آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا. آج رات آپ آرام سے رہیے، کھائیے پیجیے، جو ضرورت ہو مجھے بتائیے. کل رات کے کھانے پر مالک آپ سے ضرور ملاقات کریں گے. میں بہت تھک چکا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے چپ ہو گیا. حبشی نے مجھے ایک بہترین کمرہ دیا اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا. اگلی صبح حویلی کی خوبصورتیاں ہی دیکھتا رہا اور تھکن اتارتا رہا اور رات کا انتظار کرتا رہا تاکہ مالک سے ملاقات ہو جائے. بلاخر رات کے کھانے پر وہ مالک کھانے کی میز پر آ گیا. وہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت آدمی تھا اور شکل سے شکاری لگتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے خوش مزاجی سے اس سے مصافحہ کیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کس زبان میں بات کروں. اس نے خود ہی میری زبان میں مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ ٹھیک سے سیر ہو کے کھانا کھائیے گا. کھانے کا اہتمام بہت ہی شاندار تھا. میں نے کہا، میں اتنے مزیدار کھانا کھانے سے ہرگز خود کو نہیں روک سکتا، لیکن اس سے پہلے میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویرانے میں کیوں اور کب سے رہتے ہیں، اور یہ اتنی شاندار حویلی اس ویرانے میں آپ نے کیسے بنائی، اور آپ کو اپنی ضروریات کے لیے مسائل کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہوگا، تو وہ مسائل آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ میرے اتنے سارے سوالوں کی بوچھاڑ پر مالک نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کے تمام سوالوں کے ضرور جواب دوں گا، مگر میرا ایک اصول ہے، میں پہلی ہی ملاقات میں اپنے مہمانوں کو کبھی کچھ نہیں بتاتا. آپ مجھے 3 دن تک اپنی مہمان نوازی کا شرف دیں. یہ میرا حبشی غلام آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا.
3 دن آپ یہاں عیش سے رہیں، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں۔ 3 دن کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ میں نے فوراً کہا کہ میں تو واپس جانا چاہتا ہوں، آپ میری بوٹ کی مرمت کا انتظام کروا دیں۔ اور بھی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے اور کھانا کھانے کی طرف دھیان دینے کو کہا۔ میں خاموش ہو گیا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ کھانا کھا کر خاموشی سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ میں خاصے تذبذب اور شدید اضطراب اور پریشانی کی حالت میں تھا۔ پھر میں نے کھانا ختم کیا اور اٹھ کے میں بھی اپنے کمرے کی طرف چلا۔ اس رات مجھے پوری رات نیند نہ آئی، تو میں کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور باہر کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دیکھا رات کے وقت وہ مالک اپنے حبشی غلام کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی ٹارچ بھی تھی۔ وہ اس ٹارچ کی روشنی میں قدموں کے نشان دیکھتا دیکھتا آگے بڑھتا جا رہا اور آخر کو وہ جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فائر کی آواز گونجی اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اگلی صبح میں حویلی سے نکلا اور اپنی بوٹ کی طرف چلا تاکہ میں اس کی مرمت کر سکوں اور اس کو واپسی کے قابل بنا سکوں، مگر یہ دیکھ کر مجھے بہت دھچکا لگا کہ میری بوٹ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے واپس آ کر فوراً حبشی غلام سے اپنی بوٹ کی بابت دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرے سارے سوالوں کا جواب مالک اگلی ملاقات میں دے گا، اور وہ تو صرف غلام ہے اور صرف مہمانداری کے لیے مخصوص ہے، اور سوالوں کے جواب مالک ہی دیتے ہیں۔ میں پریشانی کے عالم میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں پھنس چکا ہوں، لیکن میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں 3 دن انتظار کروں اس مالک کا اور اگلی ملاقات میں اس سے سارے سوال پوچھوں۔ یہ 3 دن میں نے کس طرح گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں نے اس جنگل کا ہر طرف سے جائزہ لیا اور ایک ایک راستے سے آگاہی حاصل کی۔ 3 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد رات کے کھانے پر وہ مالک پھر میرے سامنے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ایک بار پھر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ اطمینان سے کھانا کھاتا رہا اور مجھے بھی کھانا کھانے کی تلقین کرتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے مجھے مخاطب کیا اور بڑے تحمل سے بولا، اب آپ کی مہمانداری پوری ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل سے ساری بات بتاتا ہوں۔ میں ایک امیر آدمی ہوں اور میری رہائش شہر میں ہی ہے، مگر میں شہری شور و غل پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں نے اس جنگل میں یہ حویلی بنوائی ہے۔ میرے پاس جدید قسم کی بہت سی بوٹس موجود ہیں جن سے بآسانی میں شہر آتا جاتا رہتا ہوں اور ضروریات زندگی لاتا رہتا ہوں۔ میں شکار کا بہت شوقین ہوں، مگر مجھے جانوروں کے شکار کا کوئی شوق نہیں، میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ میں نے جزیرے کے قریب قریب کچھ ایسی لکڑی کی چٹانیں سی بنوا دی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جب کوئی مسافر ادھر نکلتا ہے تو ان خفیہ چھپی ہوئی چٹانوں سے ٹکرا کر اس کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ میرا مہمان ہوتا ہے۔ 3 دن میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد میرا کھیل شروع ہوتا ہے۔ کل سے میں آپ کے ساتھ وہ کھیل شروع کروں گا۔ دن بھر آپ آزاد ہوں گے، حویلی میں رہیں یا حویلی سے باہر، جیسا چاہیں وقت گزاریں، مگر رات ہونے سے پہلے پہلے آپ کو حویلی میں موجود ہونا ہوگا۔ رات ہوتے ہی آپ کو 3 دن کے لیے حویلی سے باہر نکال دیا جائے گا اور 1 گھنٹہ دیا جائے گا۔ باہر جانے کے بعد 1 گھنٹہ دیا جائے گا اور 1 گھنٹے میں آپ کو جتنا بھاگنا ہے اور جہاں تک بھاگنا ہے آپ بھاگیے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں اکیلا گھر سے نکلوں گا، میرے پاس رائفل ہوگی۔ میرا اصول ہے کہ میری رائفل میں صرف ایک ہی گولی ہوتی ہے، کیونکہ میرا نشانہ بہت پرفیکٹ ہے۔ میں جیسے ہی آپ کو ڈھونڈ لوں گا آپ کو گولی مار دوں گا، اور نہ ڈھونڈ سکا تو آپ کی قسمت ہے کہ آپ بچ جائیں گے۔ صبح تک آپ چھپے رہ سکتے ہیں۔ میرا اصول ہے کہ میں دن میں کبھی شکار نہیں کرتا، صرف رات میں شکار کرتا ہوں۔ اگلا پورا دن آپ آزاد ہوں گے، جنگل میں جدھر مرضی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ رات ہوتے ہی پھر رات ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد میں پھر گھر سے نکلوں گا۔ اس بار میرے ساتھ میرا کتا بھی ہوگا۔ اصول کے مطابق رائفل میں صرف ایک ہی گولی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا میں فوراً گولی مار دوں گا، اور پھر بھی آپ بچ گئے تو اگلی رات میرے ساتھ میرا کتا اور میرا حبشی غلام دونوں ہوں گے، اور جیسے ہی آپ مجھے نظر آئیں گے میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ لیکن تینوں دن آپ بچ گئے
تو اگلی صبح یعنی چوتھے دن میں پورے اعزاز کے ساتھ اپنی بوٹ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ اب یہ آپ کی ذہانت پر ہے کہ آپ کیسے بچتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میری رائفل میں صرف ایک ہی گولی ہوا کرتی ہے، یہ میرا اصول ہے۔ اس کی بات سن کے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی اتر گئی، مگر میں بہت بہادر تھا۔ میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اس سے کہا کہ کھیل شروع کرنے سے پہلے مجھے صرف ایک دن کی مہلت اور دے دی جائے اور کل کے بجائے یہ کھیل پرسوں سے شروع کیا جائے۔ وہ خوش دلی سے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح روشنی کی پہلی کرن پھوٹتے ہی میں اس حویلی سے باہر نکل گیا۔ پہلے میں نے چاروں طرف چکر لگا کے پوری حویلی کا جائزہ لیا، کئی چکر لگائے اور حویلی کی ایک ایک جگہ کو دیکھا۔ پھر میں جنگل میں نکل گیا اور جنگل کے ہر کونے میں ایک ایک چپے کا جائزہ لے کر رات گئے حویلی واپس پہنچ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلی صبح پھر پاؤں پڑتے ہی حویلی سے نکل گیا کیونکہ آج رات مجھے شکار ہونا تھا۔ میں نے جنگل سے بہت ساری نوکدار لکڑیاں اور درختوں کی چھال جمع کی اور خاصا کام کیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے میں حویلی واپس آ گیا۔ اس حبشی غلام نے میری جامہ تلاشی لی اور رات ہونے سے پہلے مجھے حویلی سے باہر کر دیا۔ میں نے اس رات دیکھ لیا تھا کہ وہ مالک پیروں کے نشانات پر چلتا ہوا پیچھا کرتا ہے۔ میں نے تیز رفتاری سے بھاگتے بھاگتے درختوں تک کا فاصلہ طے کیا اور پھر جس راستے پہ میں بھاگتا ہوا گیا تھا انہی قدموں کے نشانات پر واپس پلٹتا ہوا تیزی سے حویلی کی طرف آیا اور پھر ایک بار انہی قدموں کے نشانات پر بھاگتا ہوا درختوں تک پہنچا۔ اب میں نے پیڑوں کے قریب قریب گول دائرے میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ میرا مقصد اپنے پیروں کے نشانات مٹانے تھے۔ میرے پیروں کے نشانات ادھر سے ادھر بھاگنے میں اور گول دائرے میں چکر لگانے میں آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ پھر میں نے اپنی جگہ سے جمپ لگائی اور اچھل کر ایک پیڑ کی ٹہنی پر لٹک گیا۔ پوری طاقت سے میں نے اپنے وجود کو پیڑ کے اوپر چڑھا لیا اور پھر پیڑوں جمپ کرتا ہوا میں خاصا دور نکل گیا۔ اب میں ایک ایسے اونچے درخت پر تھا جو بہت گھنا تھا اور میں اس میں چھپ کر آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ یہاں سے مجھے حویلی کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں اس پیڑ کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ شکاری اپنی رائفل اور ٹارچ لے کر نکلا۔ میرے پیروں کے نشانات دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پیڑوں سے کچھ دوری پر میرے پیروں کے نشانات گول دائرے میں مل کر ختم ہو گئے تھے۔ وہ بہت زور سے قہقہ مار کر ہنسا اور مجھے آواز دے کر زور سے مخاطب کیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو سن لو، تم بہت ذہین آدمی ہو اور مجھے ذہین لوگ بہت پسند ہیں۔ پھر اس نے ٹارچ بجھا دی اور یوں ظاہر کیا جیسے کہ وہ جا چکا ہے، مگر میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی۔ میں پوری رات اسی درخت پر چھپا رہا۔ اگلی صبح درخت سے اترا تو سامنے شکاری کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا تم بہت ذہین ہو، تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ اب دن کا وقت ہے، تم آزاد ہو، رات میں پھر آؤں گا۔ آج رات میرا کتا بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ میں نے ناریل وغیرہ کھا کر دن بھر گزارا کیا اور رات کی تیاری کرنے لگا۔ جو نوکیلی لکڑیاں میں نے جمع کی تھیں ان کو کاٹ کر چھیل کر ایک نوکدار خنجر سا بنایا۔ اس کی تیاری میں میرے ہاتھ لہو لہان ہو گئے، مگر مجھے اپنی جان تو بچانی تھی۔ رات کا وقت قریب آنے لگا۔ آج رات چھپنے کے لیے میں نے جو جگہ منتخب کی تھی یہ ایک چھوٹا سا غار نما گڑھا تھا، مگر اس کو پار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نالا عبور کرنا ہوتا تھا۔ اس طرح سامنے سے آنے والا ایک دم مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پانی میں ہوتا اور میں خشکی پر۔ میں اس غار نما گڑھے میں چھپ گیا۔ رات ہوئی تو شکاری اپنی رائفل ٹارچ لے کر نکلا، ساتھ میں اس کا کتا بھی تھا۔ کتا تو فوراً بو سونگتا ہوا اس جگہ کے قریب آنے لگا جہاں میں چھپا تھا، لیکن مجھ تک آنے کے لیے اس کو نالے میں تیر کر آنا تھا۔ کتا فوراً نالے میں تیرتا ہوا میرے قریب آنے لگا۔ میرے پاس ایک بہت لمبا نوکیلا خنجر تھا جو میں نے لکڑی سے تیار کیا تھا۔ جیسے ہی کتا قریب آیا وہ خنجر پوری طاقت سے میں نے کتے کے پیٹ میں گھونپ کر کتے کو اپنے منہ کے سامنے کر لیا۔ شکاری نے فوراً گولی چلائی مگر میرے منہ کے سامنے کتا تھا۔ گولی کتے کو لگی اور کتا مر گیا۔ شکاری غصے سے پاگل ہو گیا کیونکہ اس کا کتا مر چکا تھا، مگر
باوجود تیش کے اس نے اپنا اصول نہیں توڑا. اس کی رائفل میں ایک ہی گولی تھی. اس نے وہ گولی چلا دی اور جب وہ ناکام ہوا تو زور سے پیر پٹکتا ہوا واپس لوٹ گیا. اب اگلا آخری دن باقی تھا. اس دن میں نے صبح سے اٹھ کر ایک جال بنانا شروع کیا. درختوں کی جو چھال میں نے جمع کی تھی اس کی مدد سے میں نے ایک جال تیار کیا اور اس جال کو زمین پر بچھا دیا اور اس کے اوپر مٹی وہاں پہ پڑی ہوئی مٹی اس کے اوپر لیپ دی اور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کے نیچے جال پڑا ہوا ہے. اور میں خود درخت کی پتوں پر چھپ کے بیٹھ گیا. درخت پہ چڑھا اس کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گیا. رات ہوتے ہی شکاری اپنے حبشی غلام کے ساتھ نکلا. آج وہ شدید طیش میں نظر آ رہا تھا. وہ دونوں مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور اسی درخت کی طرف آنے لگے جہاں میں چھپا بیٹھا تھا. آگے آگے وہ غلام تھا اور پیچھے پیچھے اس کا مالک تھا اور غلام کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر تھا. وہ حبشی غلام بھی اسی کتے کی مانند میری بو سونگھتا ہوا اسی پیڑ کی طرف آ رہا تھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی وہ اس پیڑ کے قریب آیا اور وہاں مٹی کے نیچے میرا بنایا ہوا جال پڑا ہوا تھا. اس جال کے سرے میرے ہاتھوں میں تھے. اس غلام کا پیر جیسے ہی جال پر پڑا میں نے وہ جال اوپر کی طرف گھسیٹ لیا. آہٹ ہوتے ہی شکاری نے ٹھیک اسی سمت میں گولی چلائی مگر اس کا غلام جال میں پھنسا ہوا میرے سامنے پیڑ پر لٹک چکا تھا اور وہ گولی اس غلام کو جا لگی. اب تو شکاری غصے سے پاگل ہو گیا اور اسی وقت تیز قدموں سے حویلی کی طرف بھاگا. میں بھی فوراً اترا درخت سے اور اسی طرف دوسرے راستے سے حویلی کی طرف بھاگا. ایک دن کی مہلت لے کے میں نے جو حویلی میں پچھلا راستہ تلاش کیا تھا میں اس پچھلے راستے کی طرف بھاگا اور پچھلے راستے سے حویلی کے اندر کود گیا. میں نے دیکھا شکاری مین گیٹ کے قریب ہی انتہائی طیش کے عالم میں کھڑا ہے اور اپنی رائفل میں جلدی جلدی بہت ساری گولیاں بھر رہا ہے. میں نے پھرتی سے وہاں پڑا ہوا ایک بھاری برکم گلدان اٹھایا اور شکاری کے اوپر پوری طاقت سے کھینچ کے مار دیا. لمحے بھر کے لیے وہ گرا اور اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی. میں بجلی کی تیزی سے نیچے کودا اور میں نے رائفل اٹھا لی اور تمام گولیاں شکاری کے سینے میں اتار دی. کچھ دیر میں اس کا وجود ٹھنڈا ہو چکا تھا. اب میں نے حویلی کا جائزہ لیا تو وہاں کچھ لوگوں کو تہہ خانے میں قید پایا. میں نے ان سب کو آزاد کروایا اور ہم سب نے مل کر شکاری کی بوٹس نکالی اور بحفاظت اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے.